الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقات ان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد۔ ایک صلوات خانوادہ تطہیر تے تلاوت۔ صلوات ایسی جو میں گھرانہ لائے کہ صلوات ہے۔ دعا ہے مولا اس بارگاہ عظیم اس ذکر بے مثال توڑا ٹرایا قبول فرمائے، ہر قدم عبادت شمار فرمائے۔ میں حقیر دی نوکری اور پہلے بات تمام احباب دا سجدہ ذکر جناب سیدہ قبول فرمائے۔ بہت بڑی عظیم معتبر دعا تمام تر صاحبان دے حق کسے مومن مومنہ عزدار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات وچوں کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن وراد روزے دا زوار نہ ہو گئے۔ اجازت ہے بات شروع کیتی جا سکے؟ اچھا اللہ تو ہمیشہ آباد رکھے۔ وعدہ وفا ہو گیا اور حکم پورا ہو گیا عزت مآب پیر و مرشد سید حسنین شاہ صاحب دا سلسلہ آزاداری انہ دے خاندان دا کاوش ولا و آزاد پرچار دی ڈھیر ساری ہے، اگو سید سادے دا بھی بڑا اہتمام ہے، تو مولا محنت انہ دی قبول اور منظور فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام دی ذات کوئی شیعہ نال منسلک نہیں، یعنی فقط امام شیعہ دے محسن نہیں، حسین کائنات آدم و عالم کا محسن ہے۔ حسین ہر اس باضمیر انسان دا محسن ہے جنہوں گھر جا کے پتہ لگدا ہوئے بھئی اے میری ماں ہے، اے دھیے، اے بہنے، اے زوجہ۔ یزید علیہ السلام نے 4 قسم دے رشتے مکس کرنا چاہتا آئی تاکہ پتہ نہ لگے، انسانیت دی حرمت پامال ہو جائے۔ تو جس بادشاہ نے یزید علیہ السلام اتنی بڑی ریاست تنہا للکاریا اور آکھیا کہ میں ایک کام نہیں ہون دینا، اس کریم دا نام حسین ابن علی۔ مجلس توجہ طلب ہے، ذرا توجہ فرما، کیونکہ ضروری نہیں بھئی ہر مجلس داد علی ہوئے، کہ داد ہی حاصل نہیں ہے۔ کسی تک فکر امام حسین علیہ السلام پہنچ جائے تو اسے دا نام مجلس امام حسین علیہ السلام۔ حسین علیہ السلام بیعت تو انکار کر کے، یعنی امام علی مقام نے ایک نال میں انجا کہا کہ حسین نے ایک لا سے لا الہ بھی بچایا ہے، محمد الرسول اللہ بھی بچایا ہے۔ یعنی امام علی مقام دے انکار نے اللہ نو بھی بچایا، مصطفیٰ نو بھی بچایا علیہ السلام، آقا نامدار نو بچایا، انبیاء دی محنت نو بچایا، 1.25 لاکھ نبی دے اس سارے عرصہ محنت نو بچایا، ابتدا تو انتہا تک، یعنی وہ تقدیر و مقدر و محنت حسین ابن علی دے ہاتھ چاہی۔ اس واسطے تو امام فرمایا کہ میں یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دوں کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ نبی کا ہاتھ ہے۔ تائید زبان نال فرماؤ نا میرے ساتھ کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ نبی کا ہاتھ ہے۔
تو امام علی مقام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، حسین فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لفظ جیسا آگ کے امام علی مقام نے حسین نو بھی شخصیت تو کردارج بدل دیتا، یزید نو بھی کردارج بدل دیتا۔ حسین علیہ السلام فیصلہ کیتا کہ لڑائی یزید اور حسین دی نہیں، اے لڑائی ہر اس ضمیر دی ہے جنہوں محمد الرسول اللہ دی عظمت دا احساس ہے۔ پیغام سمجھنا، حسین فرمایا میں جیسا آگ کے کرداریں بدل کے فیصلہ کیتا ہے کہ جو حسینی ہوگا وہ افکار یزید کی حمایت نہیں کرے۔ انگریز مفکر وعدے میں دنیا حساب لان ٹریا بھئی قریباً 6 ارب یا 7 ارب بندہ ہے دنیا جو، انہاں بندیاں دے مذاہب کتنے نے، ادیان کتنے نے، سکول آف تھاٹس کتنے ہیں، کون کس تے عمل پیرا ہے، کون کس نو مندہ ہے۔ آدم ایک بندے دی چھان بین کرن لگ پیا، لیکن آدم اس نتیجے تے پہنچیا کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ یعنی امام علی مقام نے کربلا تو بعد ایک لکیر کھچ دیتی کہ اے یزیدی ہے، اے حسین۔ ہن مجلس کیا ہے، مجلس دی اہمیت کیا ہے، مجلس دی ضرورت کیا ہے؟ مجلس کسے دے تمسخر اڑان دی جگہ نہیں، کسے دے پیرانو برا بلا آکھن دی جگہ نہیں، کسے دے گھر شرارت کرن دی جگہ نہیں، کسے دے جڑا جسنو مندہ ہے انہاں چھیڑن دی جگہ نہیں، کسے دے عقیدے تے پتھراؤ کرن دی جگہ نہیں۔ مجلس افہام و تفہیم نال بیٹھ کے زمانے نو اے دسن دی جگہ ہے بھئی جنہاں اسا منیا ہے ان کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، مصطفیٰ کی نظر میں کیا ہے، اس کے قرآن میں کیا ہے۔ آجو جناب آجو۔ ہون دسنا کہ میں جناب افہام و تفہیم نہ لڑائی نہیں کرنی، وٹے نہیں مارنے، سخت جملے نہیں آکھنے، کیونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام دیئے سنی تو درکنار کوئی ہندو بھی آ جائے تو شیعہ دے واسچ نہیں وہ انہوں روک لوے بے تو مجلس جناب ہے، کیونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام اتھے ذکر حضرت آدم علیہ السلام دا بھی ہے، حضرت نوح دا بھی ہے، مگر مجلس امام حسین علیہ السلام نال منصوب ہے، کیونکہ آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ و مصطفیٰ دی محنت بچامنا لے دنا حسین ابن علی۔ یہ وجہ ہے کہ مجلس امام علی مقام نال منصوب ہے۔ مجلس دی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت مجلس اے ہے بھئی کوئی آوے وہ بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے یا کسی دے کرنا تک دو چیزاں ضرور پہنچن، اس گھر دی فضیلت کیا ہے، اس گھر دی مصیبت کیا ہے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے میرے ساتھ؟ یعنی اس گھر دا فضیلت کیا مقام ہے؟ فضیلت وہ ہے جڑی اللہ نے، مصطفیٰ نے، قرآن نے، اولیاء نے، اوصیاء نے، صحابہ کرام نے اس گھر دی بیان کی تھی، اور مصیبت وہ ہے جڑی امت نے دین جدو رسول اللہ دا پتر بچان نکلیا تو جو امت نے سلوک کیتا، دوئے اس گھر دیاں دوئے عظمتاں بھی اور مصیبتاں بھی پہنچن کسے تک تاکہ کسے دے ضمیر تے بات اترے اور کوئی فیصلہ کرے کہ پتر تے رسول دائی حسین۔ بولو تائید فرماؤ میرے صاحب، حسین کس کا بیٹا ہے؟ رسول کا بیٹا ہے۔ کوئی شیعہ دا تو ہی نہیں، وہ گھر شیعہ دا تو نہیں اجڑیا، گھر تے رسول دا اجڑیا ہے۔ مجلس ہون بندہ کوئی سوچے بھئی یار ایک کیمرہ لگ گیا، ساؤنڈ لگ گیا، دریاں بچ گئیاں، 5 7 10 15 20 بندے یا 15 20 ہزار بندے، مجلس بندیاں دی قید نہیں ہے جناب، مجلس معرفت آل محمد ہونا ضروری ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جے میرے ذہن وچ بندے ہوئے نا تو میری گل کرنی نہیں. مجلس تو معرفت نال جڑی ہوئی ہے کہ مکتب حسین اگر کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے تو کسے دے ضمیر تک بات پہنچے بھئی اس دا مقام کیا ہے جنہوں رسول مونڈے تے چاہ کے گلیاں تے پھردا رہے. لو جناب تسی ماشاءاللہ بہت زیادہ توجہ جو امام حسین علیہ السلام دی پاک اماں تو ان کسے دا محتاج نہ کرے اور شیعہ سنی بھائیاں نو مولا انجی اتحاد و اتفاق نال رکھے. ضرورت مجلس پہلی تو گل ہے کہ مجلس و پاک اور متبرک اور عزت و عظمت والی جگہ ہے جہاں وارثان مجلس خود تشریف لاتے ہیں. مثال کے دنیا دی گل ہے کسی دے گھر مرنا ہو جائے کسی دے گھر فوتگی ہو جائے جدو تسی دعاستے جاندے ہو تے بیٹھے نہیں ہوندے وارث بولو انج کدی ہویا بیٹھک کھلی ہوئے تو بندہ آپ ہی جائے دعا کر کے اٹھ کے آ جائے کوئی ادھر لگدا کو پرا کو پتر کوئی نہ ہو بیٹھے ایسا نہیں ہوتا. تو ٹھیک اسی طرح حسین علیہ السلام دے دکھ جڑے شریک ہون آئے ہو تو یہ ذہن وچ رکھنا یہاں حسین کے بابا بھی موجود ہیں حسین کے نانا بھی موجود ہیں. اور سید اگر مجلس دا تماشا ہے تو یہ مطلب ہے کہ رسول دے پتر دے دکھ دا تماشا ہے. جیڑے بندے 10 محرم نو مری چلے گئے یا ناران کا غان چلے گئے کیا مر کے متھے رسول دے نہیں لگنا؟ کوئی بات نہیں کوئی بات عزادار آ رہے ہیں منن والے آ رہے ہیں. کیا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متھے نہیں لگنا اور رسول پوچھنا ہے کہ جدو ابراہیم دے پتر دی قربانی ہوئی اس دن تو مری کیوں نہیں گیا؟ جدو میرے حسین دا گھر برباد ہویا گھر اجاڑیا گیا اس دن تو اپنی اولاد نال لا کے مری دیاں ٹھنڈیاں ہواں ول لیندے رہے ہیں. کیا میرا امتی رہن دا کہلوان دا ہن بھی تین حق ہے؟ اپنے گھر خوشی ہوئے تے کسے دی خوشی نظر نہیں آندی یا اپنے گھر دکھ ہوئے تے کسے دا دکھ اگے نظر نہیں آندا. تو پھر اتنا ہی عزیز و حسین کیوں نہیں کہ جڑا رسول دی زبان چوس کے پروان چڑھیا. مجلس جناب اپنی پارٹی کلیئر کرن دا نہ ہے. پریشان تو نہیں ہوگا میرے صاحب؟ مجلس جناب اپنی پارٹی کلیئر کرن دا نہ ہے کہ میں ظالم نال نہیں میں مظلوم نال ہوں. میں ظالم نال نہیں میں مظلوم نال ہوں. میں جابر نال نہیں میں مجبور نال ہوں. میں غاصب نال نہیں میں عادل نال ہوں. میں یزید نال نہیں میں حسین نال. ہوئے گا کیا فائدہ کیا ہے اپنا پارٹی اپنا سکول آف تھاٹ اپنا نظریہ کلیئر کرنے دا فائدہ کیا ہے؟ میں تو ایک سادی جائی مثال نال سمجھانا. ابراہیم علیہ السلام نو ساڑن استے معاذ اللہ جڑی نمرود نے اگ لائی سی اور 9 میلیں چ لگی ہوئی سی. ایڈا سارا پرندہ او دے منہ چ 2 قطرے پانی دے ہر کوئی دوڑ رہا ہے وہ اگ والے پاسے جا رہا ہے. انہاں پوچھیا کتھے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ابراہیم کی آگ کو بجھانے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ 2 قطروں سے آگ 9 میلوں میں بجھ جائے گی؟ اس کا بجھے گی نہیں مگر کل جب خدا پوچھے گا نمرودی کون کون ہے ابراہیمی کون کون ہے میرے یہ 2 قطرے مجھے بتائیں گے کہ میں نمرود کے ساتھ نہیں میں ابراہیم کے ساتھ ہوں. اسی مجلس حسین دی کرائی علم عباس دا چایا ماتم اکبر دا کیتا سبیل علی اصغر دی لائی تاکہ کل رسول پوچھے تے دس سگی اسی یزید نال نہیں حسین نال. مردہ ہون میرے جناب اہل سنت بھائی اہل تشیع جتنے بھی موجود ہو اہل سنت بھائی تو پھر پہلے شیعہ تو بھی زیادہ مقدم ہو بھائی امام حسین علیہ السلام دے مہمان ہو شیعہ تو روز ہی مجلس سننی. کیا بدھ مت اور جین مت ایک مذہب ہے؟ نہیں. کیا ہندو اور سکھ ایک مذہب ہے؟ کیا کرسچن اور ہندو ایک مذہب ہے؟ کیا یہود اور
یہودی اور عیسائی برابر نے، ایک مذہب دے نے، مگر تیری دشمنی تے سارے ایک کوئی ہوئے نے۔ میں نے اچھی طرح یاد ہے یہ جملہ جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب دا ہے، اللہ انہوں نے صحت زندگی دے وے۔ انہوں نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو ہیں، بحث ان کے ہاتھ کھولنے اور بند کرنے پہ لگی ہے اور دشمن ان کی گردنوں تک پہنچا ہوا ہے۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، سارے بولو جناب، اللہ ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، جس رسول دا کلمہ پڑھ دیں وہ کلمہ بھی ایک ہے، جڑے انبیاء پچھے وہ بھی ایک نے، عقیدہ برابر ہے۔ تو پھر کتنے شرم علی گل ہے، جنہ دی کوئی شاہ ایک نہیں ہو ایک نے، جنہ دا سب کچھ ایک ہے وہ آٹھ نے۔ کیا یہ باعث شرمندگی نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا میرے صاحبان، ضروری نہیں ہے کہ کوئی توڑے حلقہ ماتم میں کھلو گے توڑے نال ماتم کرے وہ تاں ہی حسینی ہے۔ کوئی زنجیر، کوئی کما، کوئی خون دا پرسہ کرے وہ تاں ہی حسینی ہے۔ ماتمی دا راہ صاف کراؤ تو اسی پھر بھی حسینی ہے۔ راستہ صاف ہو جائے، عزاداری واسطے کوئی محنت ہو جائے، رسول دے پتر دے ذکر واسطے کوئی بات ہو جائے، پھر بھی حسینی۔ میں لکھا سلام پیش کرنا جناب مولانا طارق جمیل صاحب نو، ایسے لاہور لمز یونیورسٹی جو لیکچر دے رہے ہیں یوٹیوب تے موجود ہے۔ موضوع وہی بیعت یزید اور انکار حسین۔ انہاں حد کی تھی جناب، انہاں کیا نہیں کی امام نے، یہ پیشکش آئی امام نے نہیں کی۔ طارق جمیل صاحب شیعہ تو نہیں نا جناب، یہ بھی کی تو نہیں کی، یہ بھی کی تو نہیں کی، پیشکش امام ٹھکراتے رہے، انکار بیعت کرتے رہے، اور حسین نے اپنے انکار سے اللہ کو بھی بچایا، مصطفیٰ کو بچایا۔ اے ساؤنڈ بند ہو گیا جی، مصطفیٰ وہ بچہ شاید کو گزریا تھے، چلو آواز تے پہنچ رہی ہے نا میری صاحبہ۔ وہ جناب ایک آدھ وچوں بندہ کھلو گیا، بچہ ایک کھڑا ہو گیا، اسے کہا جی جناب مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ کیا جب امام عالی مقام نے انکار کیا تو کوئی اور بھی تھا انکار کرنے والا؟ مولانا صاحب آکھا کہ نہیں بیٹا، اس وقت 22 لاکھ مربع میل میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی نہیں تھا جو یزید کی آنکھ ڈال کے اسے للکارتا۔ اگو بچے آکھا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ قبلہ صاحب انہوں جھڑک کے فرمایا بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ، تمہارا سوال ہی غلط ہے، تمہیں پوچھنا تو یہ چاہیے تھا جب حسین نے نہیں کی تو سب نے کیوں کی؟ رسول دا پتر ہے نا حسین، بولو نا صاحبان، تو پھر سلسلہ کیویں چلنا چاہیے ہے؟ امت نو رسول دے پتر نو فالو کرنا چاہیے ہے۔ جنہوں مونڈے تے چاہ کے حضور آکھ دے رہے الحسین منی وانا من الحسین، جڑا اگر نانے دی پشت نماز چاہتا ہے تو سجدے نو طول ہو جاندہ ہے۔ اگلا جملہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب دا ہے، انہاں فرمایا حسین نانے دی پشت بیٹھے، کلے نہیں بیٹھے، اے گردن علی جگہ تے حسن ابن علی بیٹھے ہو یا پیچھے حسین ابن علی بیٹھے۔ جنہاں حجر اسود نے حضور کتنی باری چومے ہیں؟ بولو ایک دفعہ۔ حجر اسود کو حضور نے زندگی میں ایک دفعہ چوما، چوم بندے پاگل ہوئے۔ میں آپ حاجی ہیں جناب، میں بھی 3 باری کوشش کی تھی کہ میں حجر اسود دا بوسہ دے لواں، مگر وہ رش بڑا ہوندہ ہے، نہیں دے سکیا۔ پھر اجازت ہے شریعت میں تسی یہیں ہاتھ کرو، ہاتھ دیا ہے ہتھیلی چوم لو تو تھوڑا بوسہ ہو جائے گا۔ یعنی کروڑ بندہ ہے، 90 لاکھ بندہ ہے اتھے، تے حجر اسود دے بوسے ہلے 100 بھی نہیں ہونے۔ پھر معجزہ نہیں حسین دا؟ عاشور تے 6 کروڑ بندہ حسین دا مہمان نہیں، میں ان کو بچہ وکھاؤ جڑا آکھے میرا زرینو ہاتھ نہیں لگے ہے۔
تو ایک کرم ہے امام حسین علیہ السلام دا، اپنی عزادار نال محبت ہے، مولا تون حج بھی کرائے، مولا تون زواریاں بھی کرائے، تسی وہ مقامات جاتے ویکھو جتے اولاد رسول دین اور کلمہ اپنے نانے دا بچان دی رہی ہے۔ سوال ہے امت مسلمہ آگے ساری زندگی پیسے جوڑ کے حج کرنا لیا، کیا حسین نو حج پسند نہیں؟ کیا امام نو حج نہیں پسند؟ پھر بندیاں کیوں حسین نو حج نہیں پڑھن دیتا؟ بدیو احرام حسین تروڑے اور بہنہ نال لا کے روندہ حسین مکہ دی سرزمین چ نکلیا۔ اے جملہ اہل سنت بھائیاں استیاق رہے ہیں، گل امام حسین علیہ السلام دیئے۔ حسین علیہ السلام فرمایا کہ مجھے یہ قبول ہے کہ میں بیت اللہ حرم کی حدود سے 5 بالشت دور قتل ہو جاؤں، مگر حرم میں قتل نہ ہوں کہ میرے قتل کی وجہ سے حرم کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ یعنی میں نے اللہ دے گھر دی عزت اتنی عزیز ہے کہ اللہ دے گھر وچ میرا قتل نہ ہو جائے، حرمت حرم پامال نہ ہو جائے، قتل گاہ نہ بن جائے۔ حسین اللہ دا گھر اتنا عزیز ہے، ہمیں شیعہ ہوتے ہمیں سنی، اپنے مسجد وچ بندہ وڑے ہی نہ 4 دن نماز دا منہ ہی نہ ویکھے، پھر آکھے میں حسینی ہوں۔ کس کام دا حسینی ہے؟ مصلی عبادت تے بھی عبادت پوری ہوئے، صف ماتم دلی عبادت بھی پوری ہوئے، تاکہ دوئیں گھراں حسین علیہ السلام نال تے سامنے برابر روبرو لے کے جائیے۔ اتنا ماریا مسلمانہ علی دیاں دیانو، حسین دے لگے 9 گھنٹے دین بچان دیا۔ عصر عاشور امام علی مقام دے سجدے تے فجر تو لے کے عصر تک 9 گھنٹے بن دن، 9 گھنٹے لگے حسین دے دین بچان دیاں تے 2 سال لگ گئے زینب دے حسین بچان دیاں۔ اتنا ماریا مسلمانہ، اتنا ماریا۔ جناب عالیہ نانے دی قبر تے واپس آکے تے آکھیا نانا توڑی دستار رسالت دی قسم توڑے پتران بندیاں تھوڑا ماریا ہے، توڑیاں دھیاں بندیاں زیادہ ماریا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا اے رسالت و نبوت اور اجرج، مگر میرے اقربا سے مودت کرو۔ محبت تو اگلا درجہ ہے، کہیں آخری ڈگری ہے مودت۔ تو امام سجاد فرمایا کہ اگر ہمارے نانا نے ہماری دشمنی مانگی ہوتی پھر بھی لوگوں نے ہمیں اتنا نہیں مارنا تھا جتنا ہماری مودت مانگنے پہ مارا ہے۔ بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال سید زادے دی قبر روشن ہوئے، بابے رہاں بڑی سونا جملہ ہے، انہاں فرمایا اللہ دے دین پچھے میں کسے نبی دے پتر نہیں رولے جویں علی دیاں دھیاں رول گئی۔ گھر شیعہ دا نہیں اجڑیا، گھر رسول دا اجڑے۔ بہن نو پتہ لگے برا مر گیا ہے، دور بہن وسدی ہوئے، دور شادی ہوئے، بندے یا دن جنازہ رکھو، رات دا انتظار کرنا پہ جائے، پھر بھی کرو، بہن آئے گی تے جنازہ چانا ہے۔ پھر بہن اگلے دن جنازے تے آن دیئے، وہ جنازے تے ڈھے پون دیئے، وہ وین کر دیئے، وہ گریا کر دیئے، محلن پتہ لگ دے اب بہن آئیے برا دے جنازے تے، وہ دے بہن سن کے ازادارو شیعہ بندے دی تے میں نہائے چاہے دی اس گل تے بہن تسلی نال رو لین دیئے، سکھ پوری کر لین دیئے، پھر بہن نو پکڑ دین، کوئی پانی پلاندہ ہے، کوئی چادر کراندہ ہے، کوئی سہارا دیندہ ہے، کوئی تلیاں ملدہ ہے، کوئی حوصلہ دیواندہ ہے۔ اللہ دی کائنات اچ میں کوئی بہن وکھاؤ جڑی برا دی لاش تے آئی ہوئے تے بندیاں انہوں ماریا ہوئے۔ اللہ توڑی ہائے قبول فرمائے، اے توڑی ہائے گواہی ہے اس گل دی کہ کوئی بہن ایسی نہیں سوائے حسین دی بہن دے جڑی لاش تے آئی تے بندیاں مارے ہیں۔ اور بہن براوے جی دیاڑی دار مزدور 200-400 دا ملازم 500 دیاڑی اللہ مزدور براوے غریب
مفلسی غربت دے ڈیرے ہون گھر خدا نہ کرے وہ بھرا مر جائے تے بہن جدو بھرا دی لاش تے آندی ہے تے بہن بھران غریب کدی بھی نہیں آتی بہن وین کرے گی ہائیو میرا امیر بھرا ہائیو میرا جگ تو چنگا وسدہ بھرا ہائیو میرا بادشاہ بھرا کوئی تے غربت ہائی نہ حسین دی جدو 11 محرم علی دی دھی بھرا دی لاش تے آئی جنہوں رسول مونڈے تے چاہ کے گلیاں پھر دیان اس بھرا دے کول کھلو کے زینب آکھیا ہے ہائیو میرا غریب واہ تھوڑی ہائے تو میں دارین قربان کرے اور ایک وین کر دی ہے بہن بھرا دی لاش تے بولو ایک وین نلوی کدے بہن رج دی ہے اور کیسی بہن ہے جڑی 9 بھراواں دے لاشاں دے آدھج کھلو کے سوچ دی پئی ہے انہاں دے قاتل آکھیا ایک وین کرنا ہے کس دا کرا 9 بھرا مارے گئے 9 لاشاں پئیاں آدھے چلی دی تھی کھڑی سوچ رہی ہے بے کدہ وین کریے شہید اعظم دی لاش کپے ہوئے گردن چماوا امام یا نبی نہ بدن دا محتاج ہوندہ ہے بولن استے نہ سر دا اگر ہووے آتے حسین بازار شامج نو کے نیزہ تے قرآن نہ پڑھے حسین قرآن پڑھ کے دسیا سجدہ کر کے حسین دسیا کہ ہم اس جیسے نہیں ہیں اور قرآن پڑھ کے حسین دسیا کہ ہم تم جیسے بھی نہیں تو عزادارو شیعہ سنی بھائیو عزاداران مظلوم کربلا پرصداران امام حسین علیہ السلام میری سین سوچیا کدہ وین کرا اجازت ایک وین دی ہے میرا دی لاش کول بہ گئی تے فرمایا حسین میں نے ایک وین دی اجازت ملی ہے تیرا کراں تیرے بھراواں دا کراں تیرے پتراں دا کراں 10 بہن دی غریبی ویک حسین شیعہ بندے دی میں نہائے چاہی دی باقی کسے نال گل نہیں حسین فرمایا نہ میرا کر نہ میرے پتراں دا نہ میرے بھراواں دا تیرا ایک پتر لتھا ہے 9 میل باہر ایک دی لاش ہے میرے پیران پہ یہ یا اون دا کر یا محمد دا کر ایک ایسی بہن ہے جڑی پیا دی ہے نہیں حسین اے میں تیرا صدقہ دیتے ہیں انہا جان کے کوچ دا نکارہ بج گیا انہا جان کے علی دیاں دھیاں دے اوٹھو تھوں گزارے جتھے بغیر بازوان دے حضرت عباس دی لاش پہ عالیہ دا اٹھ گزریا تے لاش سدھی پئی رہی کلثوم سین دا گزریا سدھی پئی رہی مگر جو دو گزری زخمی کنہ علی سکینہ شرم تو حضرت عباس دی لاش کروٹ کھا گئی دیاں لیو کھلوتے اٹھ تو حسین دی 3 سالان دی دھی جھڑ پئی نکے نکے ہاتھ نال چاچے دی لاش سدھی کر کے آدھی ہے چاچا میں نے ویک کے کنڈ کر گیا ہے میں کوئی پانی منگن آئی چاچا میں کوئی پانی منگنا ہے تیرے کو میں نے پتہ ہے تیرے بازو نال کوئی نہیں حضرت عباس فرمایا اگر پانی منگن نہ ہوئے تو بی بی کیوں آئے ہو فرمایا چاچا تین دسن آئیاں میں رسیاں پائی کھڑی پہلی منزل آ گئی کوفے دی کوفے دے دربارے چلی دیاں 95 گھنٹے کھلو دیاں رہی ہیں میرا پڑھ لینا سوکھا تیرا سن لینا سوکھا میں کچھ 4 میری یہ 4تھی مجلس دن دی آگے بھی جا کے میں ایک مجلس اور پڑھنی میں جوان میں کھانا کھاتا ہویا میں پانی پیتا ہویا امام حسین علیہ السلام دی دیتی ہوئی سواری تے آیا میں نے مجلس پڑھ دیا جناب وقت ہو گیا تقریباً آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے تو ہوتے ہو گئے آدھا گھنٹہ بھی میں 2 پیروں تے مسلسل برابر نہیں کھلو سکتا
حتیٰ کہ میں جوان ہوں، میرا سجا پیر تھکدا ہے میں کھبے تے زور دے رہے ہاں، میرا کھبا پیر تھکدا ہے میں سجے تے زور دے رہے ہاں۔ ذرا حساب لائیں گھر جا کے کون ہائے کرے گا؟ علی دیاں دھیاں بھی کدے سجا پیر چیندیاں کدے کھبا پیر چیندیاں، 95 گھنٹے چ فضا نہ سجا پیر چاہے نہ کھبا پیر چاہے۔ کیوں نہیں چاہیا؟ بتے میں پیر چاہواں علی دی دھی دا پیر زمین تے ہوئے، ایدی نظر پیر تے نہ پہ جائے۔ امام علی مقام دے سرنو تخت دی آخری پوڑی تے رکھیا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون تے خدا دی لعنت ہوئے۔ ابن مرجانہ نے پوچھیا کوئی ہے علی دا شیعہ جڑا پیران دی حالت ویکھے؟ اس چونڈے چو ایک بندہ بولیا، اسے کہ تیری قید چ مختار ہے، انہوں بلا ایڈا غیور ای سجاد ویدھا جائے گا تے مر جائے گا۔ اسے کہتا مو ہیرے جوائرات نال بھرو تے مختار نو لائے آؤ۔ مختار نو ان کڑیاں انہاں ہلائیاں تے دربارے چلائے، اعلان ہویا مختار آگے۔ دربار علیہ سنیا مختار آیا، ابن زیاد نے سنیا، سجاد نے سنیا، مگر جی میں علی دی دھی سنیا، انج کسے نہیں سنیا۔ بی بی آدھی اماں مانگ دعا زمین پھٹ جائے آ زینب مر جائے۔ فرمایا علیہ موت کیوں منگ دے ہو؟ موت منگنی آوی اس لے منگیا جدو 11 محرم بھیراواں بغیر رسیاں پا کے شام اٹھتے بھائے کے ٹر گئی۔ بی بی آدھی اماں کربلا میرے جانے نالا کوئی نہیں، سامنے ویکھ میری چادر کوئی نہیں، بھیرا مختار آگ بھلا بھلا۔ بی بی یادی اماں میرا برکا کوئی نہیں، مختار آگے ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ جڑے ہائے کر رہے ہو کسے غم میں چھائے نہ کرو، جڑے سن رہے ہو بے کہ سوچتے رہے ہو نا وہ مسلمانہ کیوں لٹے آیا لی دیا دے۔ ٹردہ مختار ابن زیاد دی تخت دے سامنے آیا، ابن زیاد دے کچھ مانگ میرا بڑا خوشی دا دن ہے۔ مختار کچھ سوچ کیا دے، ہاں ایک گھوڑا دے 2 سپاہی دے۔ ابن زیادہ دے کدے جا رہے ہیں؟ آیا دے کربلا جانا، میں سنیا اکبر دا بابا انہا جنگلہ چاہے ہوئے۔ میں جی میں ویسا میں انہا قدمہ تے واپس آجا سا، میں مولا دی قدم بوسی کرنی ہے۔ ابن زیادہ دے جے حسین نو ملنا ہی سفر نہ کار، میں اسے دربار ملا۔ مختار آدھائے جائیتے حسین ہویا، شراب نہ ہویا، نماز ہویا، بھلاوری اکبر و قاسم دی تلوار بے نیام ہویا۔ ابن زیاد آدھے مختار پچھلیاں گلنا بھول جا، ذرا نیڑیا او جڑا آخری پوڑی تے تشتے میں بالن سمجھاواں تھال، آخری پوڑی تے جڑا تشت تے رومال ہے، بدیاں ہتھا نال رومال ہٹا، لاہور لیا مختار رومال ہٹایا ہے، تلے سار نظر آیا ہے، جندے چہرے تے تماچیاں دے داغ لگے ہوئے ہیں، جندی دہاڑی تے خونا، جندیاں رگاں کٹیاں ہویاں ہیں، جندیاں سجے دیاں زلفاں کھبے مڑیاں ہویاں ہیں۔ میری گل ماتمی نالے مختار دے بول تو کون غریب ہے؟ غریب دے سر پرواز کیتا ہے، فرمایا مختار میں مدینے آلہ حسین۔ بھلا ہونے بابا کسے غم میں جھائے نہ ہے۔ مختار میں حسینہ میرا وعدہ پورا ہویا ہے، تیری میری ملاقات کوفے دے دربار چھوڑی ہے۔ 14
1400 سال بعد میری زبانی سن کے رونا لے عزادار ہو جنہوں حسین آکھے آئی میں حسین او دی حالت کے بن گئی ہو سی مختار نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے نالالے سپاہی تو تلوار کھو لئی ایسے اے جنگ کرن لگئے یا ڈری ہوئی جنگاں دی دھی علی دی سجادی کانتے ہاتھ رکھیا دیئے سپاہی روک کبرا غاش کر گیا سپاہی روک میری سکینہ ڈر گیا سجاد دوئے ہاتھ مختار دی کانتے رکھے سیدہ دے چاچا جنگ نہ کر میں اکبر دفنا کے نہیں آیا مختارہ دے کون چاچا سڈنا لا تو کوئی سجاد ہے سیدہ دے میں سجادہ آدھے مولا ضعیف ہو گیا ہے غریب گلچ بائی پا کے رو کے ادائے میری اکبر کمار او تروڑ گئی میرا ہو گئی چمان تبائے بازار چٹرنا اللہ 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 قوم الظالمین